السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین حضرات، آج کا جو بیان ہے وہ یہ ہے کہ انسانیت کیا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص کسی غریب کی مدد کرے تو وہ قیامت میں اس طرح سے ہوگا جس طرح سے یہ دو انگلیاں۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ تو آئیے آج ہم جاننے والے ہیں بیان سے مولانا شاکر نوری صاحب کا۔ یہ بیان ہے کہ صحابہ کے اندر حضور نے کس طرح سے انسانیت بھری ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں بیان۔ بندے اللہ کے گھر کو غیر کی محبت سے خالی کر دے، یعنی کہ دل کو۔ اب تیری سچویشن یہی ہونی چاہیے، الخلق عیال اللہ، مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں بہتر وہ ہے جو لوگوں میں لوگوں کو نفع پہنچانے والا ہو۔ آج آپ دیکھ لیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کہاں انسانیت نظر آتی ہے؟ سسک رہی ہے انسانیت، تڑپ رہی ہے انسانیت۔ آئیے انسانیت کو میں قرآن کی روشنی میں سمجھاؤں۔ دین کتنی عظیم چیز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اللہ عز و جل نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے شخص کے بارے میں فرمایا جو دین کو جھٹلاتا ہے۔ کون ہے دین کو جھٹلانے والا؟ وہ شخص جو انسانیت کی سطح سے گر گیا ہے۔ کون؟ ارائیت الذی یکذب بالدین، کیا آپ نے دین جھٹلانے والے کو دیکھا؟ فذلک الذی یدعو الیتیم، جو یتیموں کو دھکا دیتا ہے۔ یتیم کو دھکا دینے والا انسان انسانیت کی سطح سے گر جاتا ہے، اور یتیم کی پرورش کرنے والا انسان، حضور کے فرمان کے مطابق سرکار فرماتے ہیں قیامت کے دن یتیم کی پرورش کرنے والا مجھ سے اتنا قریب ہوگا جتنی کہ یہ دو انگلیاں ایک دوسرے کے قریب ہیں۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ آج ذرا دیکھ لیں معاشرے کی سچویشن کو، آج معاشرے کے حالات کو دیکھ لیں، یتیموں کے ساتھ سلوک کو دیکھ لیں۔ میرے رب کے علم میں یہ بات ہے، اور میرا مولا انسانوں کو پیدا کرنے والا ہے تو وہ انسانوں کی فطرت جانتا ہے کہ ایک زمانہ آئے گا کہ انسان یتیموں کے مال کو کھائے گا، اور آج کھایا جا رہا ہے۔ تو قرآن نے کہا یأکلون فی بطونہم نارا، وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ کو بھر رہے ہیں۔ انسانیت اس طرح سے سسک رہی ہے کہ یتیم اور بیوہ اور مساکین کے نام کے رقم کے ذریعے انسان اپنے شیش محل تعمیر کر رہا ہے، اور اپنے آسائش کی ساری تکمیل کی طرف توجہ دیتا ہوا نظر آتا ہے۔ گر چکی ہے انسانیت، سسک رہی ہے انسانیت۔ آج یتیم کو دھکا دیا جا رہا ہے، اور صرف یتیم کو دھکا دینے ہی کی بات نہیں ہے۔ قرآن نے آگے کہا وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور مسکین کو کھانا کھلانے پر جو نہیں ابھارتا وہ دین کو جھٹلانے والا ہے۔ مسکین، اللہ اکبر۔ آج معاشرے میں آپ دیکھ لیجئے، سوسائٹی میں دیکھ لیجئے آپ، تو کھانا کھلانا یہ کتنی بڑی نیکی ہے کہ غوث پاک فرماتے ہیں اعمال کے دفتر کو میں نے کھنگال کر کے دیکھا تو فرائض کے بعد جس عمل کو میں نے سب سے زیادہ محبوب پایا وہ بھوکوں کو کھانا کھلانا ہے۔ آج بھوکوں کے نام پر چندہ کر کے لوگ اپنے پیٹ کو بھرتے نظر آتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کا درس یہ بھی دیا کہ اگر کوئی شخص پیٹ بھر کر کے کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا سو جائے تو رات بھر فرشتے اس شخص کے اوپر لعنت بھیجتے ہیں۔ کیا کبھی ہم نے یہ سوچا؟ اب تو سیلفش ہم اتنے ہو گئے کہ پڑوس میں رہنے والے کا نام کیا ہے یہ بھی نہیں معلوم، تو اس کے گھر کے حالات کیا معلوم ہوگے؟ ہماری زندگی انسانیت سے کوسوں دور ہو چکی ہے، ہماری زندگی انسانیت سے کافی فاصلے پر ہو چکی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ زندگی سے سکون ختم ہو چکا، زندگی سے اطمینان ختم ہو چکا۔
زندگی سے تمانیت ختم ہو چکی، محلوں میں رہنے کے بعد اور آسائش کے سارے سامان کی موجودگی کے باوجود اگر آج بھی ہمیں تلاش ہے تو سکون کی تلاش ہے، اور یہی ایک سکون ایسا ہے جو ہمیں نصیب نہیں ہو رہا ہے، میسر نہیں ہو رہا۔ سکون انسانیت کے اندر ہے، سکون غمخواری کے اندر ہے، سکون کسی کے درد کو بانٹنے کے اندر ہے، سکون کسی کے ساتھ اس نے سلوک سے پیش آنے کے اندر ہے۔ میاں ثواب کی توقع اور ثواب کی لالچ پہ نہیں کرو، اللہ کی رضا کے لیے کوئی کام کر کے دیکھو تو ثواب بھی ملے گا اور مولا کی خوشی بھی حاصل ہو جائے گی۔ آپ ذرا دیکھیں انسانیت، اللہ اکبر۔ میں جب قرآن کی اس آیت کو انسانیت کے سبق کے طور پر دیکھتا ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آپ نے بارہا سنا ہوگا، محرم کی مجالس میں سنا ہوگا، حسنین کریمین بیمار ہوتے ہیں، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر مان لو 3 روزے کی، اللہ بچوں کو شفا عطا کر دے گا۔ خاتون جنت نے نظر مانی، گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں، روزہ رکھ لیتی ہیں۔ مولا علی قدم اللہ تعالی وجہہ الکریم یہودی کے پاس سے آٹا لے کر آتے ہیں، پہلے دن کے افطار کے لیے روٹیاں بنتی ہیں۔ توجہ چاہوں گا، تھوڑا سا ذہن دوڑا کر اپنی زندگی کی طرف ہم دیکھیں اور پھر انسانیت کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ قرض سے لائے ہوئے آٹے سے روٹیاں بنی ہیں، افطار کا وقت دسترخوان کے اوپر روٹیاں پڑی ہوئی ہیں۔ ایک مسکین نے آواز لگائی دروازے پر، اللہ کے نام پہ کچھ دے دو، بھوکا ہوں۔ خاتون جنت نے اپنے بچوں کے سامنے سے بھی روٹیاں اٹھائیں اور خادمہ سے فرمایا جاؤ، دروازے پر مسکین آواز لگا رہا ہے، وہ ہم سے زیادہ شاید بھوکا ہوگا، جاؤ یہ روٹیاں اسے دے دو، آج ہم پانی پی کر افطار کر لیں گے۔ پانی پی کر افطار کر لیا گیا۔ دوسرے دن روزہ رکھا گیا اور دوسرے روز بھی مولا علی قدم اللہ تعالی وجہ الکریم جو آٹا لائے تھے اس سے روٹیاں بنائی گئیں۔ جیسے ہی افطار کا وقت ہوا، یتیم نے آواز لگائی دروازے پر، یتیم ہوں اللہ کے نام پہ کچھ عطا کر دو۔ روٹیاں اٹھائیں، دے دی گئیں۔ تیسرے روز بھی یہی مسئلہ ہوا، تیسرا روزہ آخری روزہ افطار کے لیے روٹیاں موجود ہے، دروازے پر آواز لگائی گئی اللہ کے نام پہ کچھ دے دو، میں اسیر ہوں، قیدی ہوں۔ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ روٹیاں اٹھائیں اور دے دی۔ جانتے ہو آپ، اب جو چیز سمجھنے کی وہ میں سمجھا رہا ہوں، ہم اگر کرتے تو شاید اخبار میں دیتے، ہم اگر کرتے تو اپنے معتقدین سے اس کے گن گنواتے، ہم اگر کرتے اس طریقے سے تو نہ جانے کتنے سالوں تک ہمارے اس کام کے خطبے پڑھے جاتے، اور اگر کھلایا جس کو ہم نے وہ اگر تھینک یو نہ کہتا، شکریہ نہ کہتا، جزاک اللہ نہ کہتا، تو ہم یہ کہتے کیسا ظالم انسان ہے کہ ہم خود بھوکے رہ کر اس کو کھلائے، اس نے شکریہ بھی ادا نہیں کیا۔ لیکن اے خاتون جنت آپ کی عظمتوں پر قربان، جیسے ہی وہ کھانے والے بھوکوں نے کہا اللہ آپ کو جزا دے، ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، تو قرآن نے حضرت فاطمہ کے جملے کو محفوظ کر لیا۔ قرآن کہتا ہے کہ خاتون جنت نے کہا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، کہ میں نے یہ کھانا تو صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کھلایا ہے، نہ تم سے بدلہ چاہیے نہ شکر کی مجھے کوئی امید ہے۔ یہ انسانیت ہے، یہ انسانیت ہے۔ کہاں انسانیت؟ ہم تو سامنے والے کی پلیٹ سے بھی ہاتھ ہضم کر جاتے ہیں، ہمارے دل میں کسی کی تکلیف کا درد بھی نہیں، احساس بھی نہیں، کسی کی پریشانی کا احساس بھی نہیں، کسی کے غم کا احساس بھی نہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، اصل میں انسانیت کو میں نچوڑ کر چند چیزوں کے اندر آپ کو بتا دوں، ہو سکتا ہے کچھ اور چیزیں بھی ہوں، لیکن میرے ناقص معلومات کے اعتبار سے میں
انسانیت کتنی چیزوں کے اندر اور کتنی چیزوں کا احاطہ کیے ہوئے، کس کو انسانیت کہتے ہیں تھوڑا سا میں سمجھا دوں، لیکن اس سے پہلے ایک آیت کی روشنی میں ایک واقعہ آپ کو بتا دوں تاکہ آپ سمجھ سکیں۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ سے متعلق تفسیر میں موجود ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے کہ کچھ مہمان آ گئے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک مہمان کے حوالے سے، اس لیے کہ اس وقت اس مہمان کو کھانا کھلانے کے لیے ظاہری طور پر حضور کے پاس کوئی چیز ایسی نہیں تھی جس سے ان کو کھلا سکتے تھے، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی جماعت کے اندر اعلان کیا، تم میں کون ہے جو میرے مہمان کو اپنا مہمان بنائے؟ ایک غریب صحابی حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو، حضور میں مہمان بناؤ۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے مہمان کو ان کے حوالے کر دیا۔ حضرت ابو طلحہ انصاری جا رہے ہیں لے کر مہمان کو۔ اندر سے دل کی سچویشن میں آپ کو بتاؤں، وہ جانتے تھے کہ ان کے گھر میں کھانے پینے کا کوئی زیادہ انتظام نہیں ہے، وہ یہ بھی جانتے تھے کہ ان کی خواہش کے مطابق اچھی غذا ان کو شاید کہ نہ پہنچائی جا سکے، لیکن انہوں نے کہہ دیا کہ میں حضور آپ کے مہمان کو اپنے گھر لے کر کے جاؤں گا۔ لے کر گئے، دروازے پہ دستک دی، بیوی نے اندر سے پوچھا کون؟ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اپنا نام بتایا، اور یہ سنت ہے آپ بھی جب اپنے گھر جائیں ڈور بیل بجائیں، اگر اندر سے کوئی پوچھے کون تو میں کہنا یہ سنت نہیں ہے، اپنے گھر پر بھی جب جاؤ دروازے پہ دستک دو، اندر سے آپ کے گھر سے بھی کوئی پوچھے تو جواب میں اپنا نام اپنے گھر والوں کو بھی بتانا، یہ مصطفیٰ جان رحمت کی سنت مبارکہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنا نام بتایا حضرت ابو طلحہ نے، اور فوراً ارشاد فرمایا میرے ساتھ حضور کے ایک مہمان بھی ہیں۔ بیوی نے کہا مرحبا مرحبا مرحبا، دروازہ کھولا گیا، مہمان خانے میں مہمان کو بٹھایا گیا۔ حضرت ابو طلحہ انصاری اپنی بیوی کے پاس گئے اور کہا دیکھو شریک حیات، حضور نے آج ارشاد فرمایا کہ میرے مہمان کو کون اپنا مہمان بناتا ہے، تو میں نے فوراً کہا کہ حضور میں مہمان بناؤں گا، کھانے کا ہے کچھ گھر میں؟ بیوی نے کہا ہے تو صحیح، نہ تمہارے لیے ہے نہ میرے لیے ہے، جو بچے ہیں نا ان بچوں جتنا کھانا موجود ہے۔ تو کہا پھر اب یہ بتاؤ کہ حضور کے مہمان کو کیا کھلائیں گے؟ قربان جائیے انسانیت پیدا کرنے والے پیغمبر انسانیت کی عظمت پر کہ خواتین کے دل میں بھی انسانیت کیسی پیدا کر دی تھی، اللہ اکبر۔ حضرت ابو طلحہ کی بیوی نے عرض کیا کہ میرے پاس اس کا علاج موجود ہے، آج میں بچوں کو تھپکیاں دے کر کے پانی پلا کر سلا دوں گی اور بچوں کا کھانا حضور کے مہمان کو کھلا دیا جائے گا۔ حضرت ابو طلحہ سنتے خوش ہوتے ہیں، لیکن ارشاد فرماتے ہیں کہ عرب کا دستور ہے کہ مہمان تنہا کھانا نہیں کھاتا، میزبان کے ساتھ کھانا کھاتا ہے، اگر میں بھی اس کے ساتھ کھانا کھایا تو وہ تو بھوکا رہ جائے گا۔ کہا اس کا بھی علاج موجود ہے۔ کہا کیا علاج؟ کہا جب آپ لوگ کھانے کے لیے بیٹھیں گے نا میں دیا بجھا دوں گی، آپ منہ ہلاتے رہنا، وہ کھاتے رہیں گے، ان کا پیٹ بھر جائے گا، حضور کے مہمان کی دعا لگ جائے گی۔ یہی ہوا، وہ کھانا کھا چکے۔ صبح جب حضور کی بارگاہ میں پہنچے تو آیت کریمہ نازل ہو گئی، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اپنی ضرورت پر کسی کی ضرورت کو فوقیت دے کر قربانی دینے والے جو لوگ ہیں ان کی شان یہ ہے کہ وہ کامیاب لوگ ہیں۔ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ یہ انسانیت حضور نے پیدا کی تھی، یہ درد انسانیت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کے دلوں میں پیدا کیا۔ ہمارا دل سخت ہو چکا ہے، ہمارا دل اتنا سخت ہو چکا کہ بھوکوں کو بھوکا دیکھ کر کے بھی ہمیں فرق نہیں پڑتا، بلکہ اللہ معاف فرمائے ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو ویڈیو بنانے میں لوگ لگے رہتے ہیں، مریض کو اٹھا کر ہاسپٹل پہنچانے کی فکر نہیں رہتی۔ اس حد تک ضمیر ہمارا مردہ ہو چکا ہے۔
اب آئیے میں سمجھاتا ہوں انسانیت ہے کیا. پہلی چیز، کسی کو تکلیف میں دیکھ کر خود تکلیف میں گرفتار ہو جانا یا اس کی تکلیف کو محسوس کرنا، یہ ہے انسانیت. بے شک بے شک، سبحان اللہ، بے شک. یہ نہیں کہ کسی کو غم میں دیکھ کر کے چھوڑو کیا کرنا ہے گئی. آج اگر آپ دیکھیں تو یہی چیز آپ کو ملے گی. کسی کو تکلیف میں دیکھ کر اگر آپ کے دل کے اندر درد محسوس ہو رہا ہے، تکلیف محسوس ہو رہی ہے، اور آپ کا دل اندر سے رو رہا ہے، تو آپ کے اندر ابھی بھی انسانیت زندہ ہے. بے شک، سبحان اللہ، ابھی بھی انسانیت زندہ ہے. ایک بزرگ کا قول مجھے ضمناً اتفاقاً یاد آ رہا ہے تو عرض کروں. ایک بزرگ نے کسی سے پوچھا کہ روح زندہ ہے، اس کی علامت کیا ہے؟ قاری صاحب توجہ چاہوں گا، بڑی پیاری بات. روح زندہ ہے، اس کی علامت کیا ہے؟ ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی کو غم میں دیکھ کر اگر تمہاری آنکھیں نم ہو جائیں تو تمہاری روح زندہ ہے، ورنہ تمہاری روح مر چکی ہے. بے شک بے شک. سوچیے آپ، درد کسی کو ہو، تکلیف کسی کو ہو، آپ کو اس تکلیف کا احساس ہو. اگر یہ احساس زندہ ہے تو انسان ہے، انسانیت آپ کے اندر موجود ہے. نمبر دو، کسی کو تکلیف پہنچانے کا خیال بھی دل میں نہ لانا، یہ انسانیت ہے. سبحان اللہ، بے شک بے شک، سبحان اللہ. کہ میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، میرا وجود کسی کے لیے تکلیف کا سبب نہ بنے. اور اسی لیے ایمان کی شاخوں میں سے یہ فرمایا گیا، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا، یہ بھی ایمان کی شاخوں میں سے ایک شاخ ہے. بے شک، سبحان اللہ، بے شک. تو بیان اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی ہر اسلامک ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچتی رہے. اور یاد رکھیں، غریبوں کی مدد کرنا یہ بہت بڑا عمل ہے، اور آپ ہمیشہ یہ عمل کرتے رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.